علی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود و سلام پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پچھلے جمعے کافی اہم مسائل پر میں نے توجہ دلائی تھی، قربانی کے بہت سے مسائل۔ آج جہاں تک پچھلے جمعے مسائل قربانی جس مسئلے پر چھوڑی تھی اسی مسئلے سے میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اچھا، مسائل پر زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ واقعات بیان ہو چکے۔ پچھلے سال میں نے کافی اس پر ذی قعدہ سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ وہ ریکارڈ ہوا، یوٹیوب چینل پہ مل جائے گا۔ لیکن مسائل پر زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ مسائل ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اور مسائل سے بندے کو آشنائی ملتی ہے، اور جب بندہ کوئی مسئلہ سیکھ جاتا ہے تو اس موضوع پہ غلطی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پچھلے جمعے جو اہم گفتگو میں نے کی وہ یہ تھی کہ قربانی کتنے طریقوں سے بندے کے اوپر ضروری اور واجب ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر گفتگو کی اور میں نے بتایا کہ قربانی 4 طریقوں سے بندے کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ تشریح میں نے کر دی، وہ یوٹیوب چینل کے اوپر آپ دیکھ لیں گے، آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی اس کی۔ نمبر 1، منت ماننے سے بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کرنے کی منت مان لینا، قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بندہ حج کرتا ہے تو حج کے شکرانہ پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح وجوب کی شرائط کا پایا جانا، اس سے بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو اور اس کے اوپر شرائط قربانی کے وجوب، تمام وجوب کے شرائط پائے جاتے ہوں تو قربانی واجب ہوتی ہے۔ چوتھا طریقہ میں نے کہا تھا کہ کوئی بندہ مالک نصاب تو نہ ہو غریب آدمی ہو، فقیر شرعی، اور قربانی کی نیت سے کوئی بکرا خرید لے تو اس پر اس بکرے کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس پر میں نے پھر توجہ بھی دلائی تھی کہ ہمارے ہاں مشہور ہے یہ بات، جو کہ غلط مشہور ہے، کہ اگر ایک بندہ فقیر شرعی ہے، شرعاً اس پر قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک جانور خریدا نیت قربانی سے، وہ الگ بات ہے کہ کسی نے اس کی معاونت کر دی، کسی نے مدد کر دی کہ چلیں آپ شوق رکھتے ہیں تو پیسے لے لیں، آپ قربانی کا جانور خرید لیں۔ سو اس کے پاس کسی طریقے سے پیسے آئے، وہ پیسے لے کر قربانی کی نیت کے ساتھ اس نے ایک جانور خرید لیا، تو اس فقیر شرعی کے اوپر اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ مطلق قربانی واجب نہیں ہے اس پر، بس یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ فقیر شرعی پر مطلق قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ جس جانور کو نیت قربانی سے اس نے خریدا ہے اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہے۔ اور اگر کسی اضطراری کیفیت میں وہ جانور یا مر جائے یا ذبح ہو جائے، گم ہو جائے، ایسی صورت میں اب اس کے لیے الگ سے قرض اٹھا کے نیا جانور خرید کر قربانی کرنی کرے گا وہ، کیونکہ اس جانور کی قربانی اس پہ واجب تھی،
وہ جانور ذبح ہو گیا، اب اس پر قربانی ضروری نہیں ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں جس سے بندے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی کے شرائط میں بھی 4 چیزیں ہیں کہ جب تک یہ 4 چیزیں نہیں پائے جائیں گی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 1، قربانی جو کر رہا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر یہ شرط نہیں ہے تو کافر کے اوپر تو قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل و بالغ ہونا چاہیے، لہذا عقل مند ہوگا تو قربانی ہوگی، بالغ ہوگا تو قربانی ہوگی، لہذا پاگل پر مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بچہ ہے نابالغ ہے، نابالغ کے اوپر تو نماز بھی فرض نہیں ہوتی جب تک وہ بلوغت میں نہ آ جائے، اور دیگر احکام کا اطلاق بھی نہیں ہوتا جب تک وہ بلوغت میں یعنی حالت بالغیت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور عاقل ہونا، جب تک وہ بندہ عقل مند ہی نہیں ہے اور وہ پاگل ہے یا مجنون ہے تو وہ تو جانتا ہی نہیں کہ قربانی کہتے کس کو ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس کے اوپر یہ ضروری قرار دیا کہ جو قربانی کرنے والا وہ عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، پاگل پر قربانی، مجنون پر قربانی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات سننے کے بعد بعض دوست احباب کتابیں پڑھنے والے یہ ذہن میں کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ تو قائل ہیں، عاقل کی شرط کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عاقل چاہے ہو یا نہ ہو اس پہ قربانی واجب ہے۔ لہذا احناف کی کتابیں پڑھنے والوں کو میری گزارش ہے کہ وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ اٹھا کے پڑھیں جس کو بعد کے فقہا نے راجح قرار دیا۔ ان کا یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے بندے کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ اچھا، بالغ ہونا، بلوغت بچی ہو تو وہ 9 سال میں، 9 سے 12 سال کے درمیان میں بلوغت کی طرف جاتی، اس کے دوران کسی وقت بھی آثار بلوغت ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور جو بچہ ہوتا ہے لڑکا، وہ 12 سال سے 15 سال کے درمیان کسی وقت بھی بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر 9 سے 12 سال کے درمیان آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں تو وہ بچی جو ہے وہ بالغ کے حکم میں ہے، لہذا اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ اور اسی طرح بچہ ہے وہ 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان، ابھی 13.5 سال کا ہی ہوا تھا، آثار بلوغت ظاہر ہو گئے تو اس کے اوپر قربانی کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ اچھا، بچی ہے تو 12 سال کی عمر ہو گئی، آثار بلوغت ظاہر نہیں ہوئے۔ بچہ ہے تو وہ 14 سال کا ہو گیا، آثار بلوغت ظاہر نہیں ہوئے، تو جیسے ہی 15ویں سال میں داخل ہوں گے، آثار ظاہر ہو یا نہ ہو، 15 سال عمر ہونے کے اوپر مطلقاً ان پر قربانی واجب ہوگی اور وہ حکماً بالغ کے حکم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور تیسری شرط قربانی جس سے واجب ہوتی، تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ مالک نصاب ہونا چاہیے۔ اور اگر بندہ مالک نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، فقیر شرعی پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اب مالک نصاب کسے کہتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مالک نصاب پیسے والا بندہ، اس کو شریعت میں غنی کہا جاتا ہے۔ کیا اس طرح استعمال کی جاتی ہے؟ اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ اور جو مال کے اس لیول پر نہیں پہنچا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو اس کو شرعی اصطلاح میں فقیر کہا جاتا ہے، یعنی وہ محتاجوں کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، بندے کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی کی رقم تمام حاجت اصلیہ سے خارج ہو کر اضافی مال کے طور پر اگر موجود ہے تو ایسے بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، اب آپ 52.5 تولے چاندی کی جو رقم ہے، اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ اس کا اندازہ ایسے لگائیں گے، یا مطلب ایک مثال، کل یوم النحر ہے، کل قربانی کی جائے گی، یا آپ جب بکرا خریدنے کے لیے جانا ہے 2-3 دن پہلے، آپ کرنٹ پوزیشن میں مارکیٹ سے پوچھیں کہ چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے،
چاندی کا ریٹ پتہ کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے مال کے اوپر غور کریں، اور اگر مال میں اضافی مال 52 تولے 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں بندے پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ پہلی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو فتویٰ ہے یہ 52.5 تولے چاندی پر فتویٰ ہے، سونے پر فتویٰ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آج کل جب ہم جمعہ کے دن، اور آج 1 جولائی سن 2022 ہے، تو جمعہ کے دن آج اگر ایک مثال ہم مارکیٹ میں 1 تولہ سونے کی رقم پوچھیں، وہ تو 1,40,000 کے لگ بھگ پہنچ گئی ہے، اور اگر ہم چاندی کی رقم کو دیکھیں گے تو اس میں اور سونے کی رقم میں تقریباً آدھ سے بھی زیادہ کا فرق ہوگا۔ لہذا 52 تولے چاندی کی جو رقم ہے اس کے اوپر ہی فتویٰ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو ایسے بندے پہ قربانی واجب ہوگی۔ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ جب تک 7 تولے سونا نہیں ہوگا، 7.5 تولے، تب تک میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یہ وہ بات نہیں ہے۔ 1 تولہ بھی سونا اگر آج کسی کے پاس ہونا تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری بات، یہ جو بات میں نے کی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی جو رقم ہے، یہ مالیت جو تجارت کا مال ہوتا ہے یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسا مال نہیں کہ مطلب بندے کے پاس ایسا مال ہے جو اس کی ضرورت کا ہے، مطلب ایسا گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایسی چیزیں جو اس کی ضرورت میں داخل ہے، وہ نہیں۔ یہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مال، یہ مال تجارت ہونا چاہیے جس سے مفاد حاصل کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات، حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے یا دکان ہے یا پلاٹ ہے یا مکان ہے، ان ساری چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ بندے کی ضرورت ایک مکان ہے نا، اور دوسرا مکان لے کے رکھا ہوا ہے بس، لہذا اگر ایسا بندہ ہے تو اس بندے پہ قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ ضرورت کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے ایک دکان کی ضرورت ہے جس کے اندر آپ اپنا سامان تجارت رکھ کے فروخت کر رہے ہیں، اور ایک دکان ایکسٹرا رکھی ہوئی ہے، یا تو تجارت کا ذہن ہے یا کرائے پہ دینے کا ذہن ہے، یا وہ ضرورت کی نہیں ہے بس ایسے لے کے رکھی ہوئی ہے، مستقبل میں سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ حاجت اصلیہ سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو جس کے پاس اس طرح دکان ہو تو وہ کیا ہوگی؟ ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور پانچویں بات، کسی کو اتنی مالیت کا قرض دیا ہو کہ اس کے پاس گواہ ہو یا مقروض اس کا انکار نہ کرے۔ بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی پیسہ کم ہے، لیکن جو اس بندے نے قرض دیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ، اگر وہ واپس آ جائے تو بندہ مالک نصاب ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ جو قرض دیا ہوا ہے نا، اس کے اوپر آپ کے پاس گواہ ہیں کہ بھئی یہ واقعی انہوں نے فلاں بندے سے 1 لاکھ روپے لینے ہیں، یا پھر ایسا ہو کہ وہ جس کو قرض دیا ہے اس سے پوچھا جائے اور وہ انکار نہ کرے کہ واقعی میں نے قرض دینا اور میں دوں گا، میں کھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب یہ 2 شرط پتہ چل گئیں تو اب ایسی صورت میں اگر وقتی پیسے نہیں ہیں، وہ جو پیسے آپ نے قرض داروں سے لینے ہیں وہ آپ کا مال اصلی ہے، لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور ایسے بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی، وہ بندہ مالک نصاب ہوگا۔ اور پھر بعض مرتبہ ایسا قرضہ ہوتا ہے اور ایسی جگہ دے دیا گیا ہوتا ہے کہ جہاں سے ملنے کا امکان نہیں ہوتا، وہ بات پھر الگ ہے، وہ پھر جانچ پڑتال کی جائے گی اس مسئلے کی، اس کے بعد اس کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا یا مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن قرض دیا ہے، اس کے واپس لوٹ آنے کا پتہ ہے کہ پیسے واپس مل جائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ مال اگر واپس آ جائے اور اس سے بندہ مالک نصاب ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگی؟ قربانی واجب ہوگی۔ وقتی طور بندے کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں تو پھر کیا کرے؟ ہاں، پھر کسی کی معاونت لے لے، اور معاونت لے کر
قربانی کا جانور خریدے قربانی کرے، اور جب قرض کے دیے ہوئے جو پیسے واپس آئے ان میں سے جو لیے گئے تھے معاونت کے طور پہ وہ واپس کرے۔ اسی طرح چھٹی بات مالک نصاب ہونے میں وہ یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو کہ اگر اسے ادا کیا جائے تو وہ نصاب باقی نہ رہے۔ اب بندوں کا، ایک بندے کے پاس پیسہ تو ہے پر اس نے لوگوں کا قرض اتنا دینا ہے کہ اگر وہ یہ سارے پیسے دے دے تب بھی اس کا قرض ادا نہ ہو، تو ایسی صورت میں بندے کے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ فوراً جن کا قرض دینا ہے ان کا قرض واپس دے۔ اور یہ کہا کہ اللہ کا قرض نہ دینا ہو اس نے، مطلب اس کے اوپر قضا نمازیں، قضا روزے، اور اسی طرح سابقہ زندگی کی قربانیاں یا زکاتیں اس کے اوپر رہتی ہیں۔ اگر وہ جو پیسہ اس کے بعد موجود ہے اگر وہ اس سے اپنا سابقہ زندگی کی زکوٰۃ کو ادا کرے تو پھر وہ مالک نصاب ادا کرنے کے بعد نہ رہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ضروری یہ ہے کہ وہ کیا کرے، جو زندگی میں زکوٰۃ ترک کی تھی اس کی ادائیگی کرے، اور اگر اس کے بعد وہ مالک نصاب نہ رہے تو نہ کرے قربانی، اور اگر ساری زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، نمازوں کا فدیہ دینے کے بعد، یا پھر اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے، فطرہ یا اس کے علاوہ منت کے جو احکام کیے تھے وہ سارے ادا کرنے کے بعد اگر بندے کے پاس پھر بھی پیسہ ہے اور وہ پیسہ ضرورت اصلیہ کی حاجات سے نکل کر 52.5 تولے چاندی کی رقم سے کے برابر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مالک نصاب ہوگا، ورنہ اس پر قربانی نہیں ہوگی۔ یہ چھٹی بات ہے۔ اب حاجت اصلیہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حاجت اصلیہ کے اندر جو چیزیں داخل ہیں وہ یہ ہے کہ مطلب رہنے کا جو گھر ہے یہ حاجت اصلیہ ہے۔ نمبر 2، پہننے کے جو کپڑے ہیں یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ حاجت اصلیہ ہے۔ گھر کے ماہانہ اخراجات کے لیے رکھی ہوئی رقم یہ کیا ہے؟ بولیے، یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جو رقم آ رہی ہوتی ہے وہ آلریڈی اس سے پہلے ہی گھر تنگ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر مزید رقم آئے گی تو وہ تنگی دور ہوگی۔ جس رقم سے گھر کی تنگی دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ضرورت کی تمام چیزوں کا احاطہ ہو جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ماہانہ اخراجات کے لیے رکھی ہوئی رقم جو ہے وہ بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل ہے، کار ہے، آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ جاب پہ جاتے ہیں یا گھر کے دیگر سودے سلب لاتے ہیں یا دور دراز سفر کرتے ہیں تو وہ سواری بھی حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ مطلب دیکھیں نا، ایک گاڑی ہے کسی کے پاس، ایک موٹر سائیکل ہے اور دوسری موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں ہے لیکن 2 رکھی ہوئی ہیں تو وہ دوسری ایکسٹرا ہوگی، یہ جو ایک رکھی ہے یہ ایکسٹرا نہیں ہے، یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ اسی طرح جو بڑے گھرانے ہیں جو کار استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر بڑی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں تو وہ تو آلریڈی قربانی تقریباً کرتے ہیں، لیکن مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہ اگر ایک گاڑی ہے کسی کے پاس وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے، لیکن اگر ایک ایکسٹرا لا کے رکھی ہے شوقیہ طور پر تو وہ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ سے خارج ہوتی ہے۔ اسی طرح علم دین کے متعلق کتابیں، اب علماء کی لائبریریوں میں دیکھیں تو لاکھوں روپے کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بھئی اگر میں اپنی لائبریری میں دیکھوں تو شاید میری کتابیں کوئی میں دیکھوں تو 6 7 8 لاکھ کی تو شاید اس سے بھی زیادہ کی ہو جائیں گی، چونکہ وہ علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اس سے علم کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، پھر آپ منتقل کرتے ہیں، تو وہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کتب ہوتی ہیں وہ بھی حاجت اصلیہ میں داخل ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح پیشے کے متعلق اوزار اور مشینیں جو ہوتی ہیں وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہوتی ہیں۔ مطلب پاور لوم ہے، پاور لوم ایک مشین ہے جس سے آپ کپڑا بنتے ہیں اور اس سے کپڑا بننے کے بعد مارکیٹ میں بیچتے ہیں، کپڑا بکنے کے بعد پھر آپ کو اپنے فائدے اور نقصان کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ جو مشین ہے نا وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے، حاجت اصلیہ میں وہ مشین داخل ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ لکڑ کا کام کرتا ہے یا دیگر اوزار جس میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ جو اوزار ہیں وہ حاجت اصلیہ میں
داخل ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے، تجارت ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ جو کام کرنے کے بعد آپ نے میٹیریل تیار کیا ہے، وہ جب آپ مارکیٹ میں بیچنے گئے اور اس کے اوپر آپ کی ضروریات پوری ہونے کے بعد جو رقم بچ گئی، آپ اس کو دیکھیں گے کہ اب 52.5 تولے چاندی پر پہنچی ہے۔ اگر پہنچ گئی ہے تو پھر آپ مالک نصاب۔ اسی طرح گھر کے اندر واشنگ مشین ہے، حاجت اصلیہ میں داخل ہے، فریج ہے، حاجت اصلیہ میں داخل ہے، اے سی لگا ہوا ہے، حاجت اصلیہ میں داخل ہے، پنکھے ہیں تو حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ اپنی ضرورت کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ اس طرح لیپ ٹاپ وغیرہ دیگر ایسی چیزیں جو آپ کی ضرورت کے تحت آتی ہیں، وہ ساری کیا ہیں؟ حاجت اصلیہ میں داخل ہیں۔ وہ اگر موجود بھی ہیں، وہ قیمتی بھی ہیں، ایسی صورت میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جو غیر ضروری چیزیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ایسی ہیں، مطلب آپ دیکھتے ہیں ایک چیز سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، مطلب ایک بندے کے پاس لیپ ٹاپ موجود ہے، اس کے اوپر وہ کمپیوٹر کا جو کام ضرورت کا جو ہوتا ہے، یا پڑھنے کا جو کام ہوتا ہے، یا اپنی جاب پوری کرنے کا جو کام، وہ اس سے پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب گھر میں دوسرا کمپیوٹر جو لا کے رکھنا ہے نا، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر آپ دوسرا لا کے رکھیں گے تو وہ حاجت اصلیہ سے خارج ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں، مثلا ایسے کپڑے جن کو گرمی اور سردی میں پہننا ترک کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں لوگ تو سادہ زندگی گزارتے، سادہ زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے، بندہ تنگ نہیں ہوتا۔ جو پروفیشنل لائف ہوتی ہے نا، وہ بڑی تنگی کی ہوتی ہے، اس کے اندر الجھنیں، تکلیفیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر آرزوؤں کو بھرپور کر کر کے اخراجات بہت دور تک لے گئے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نہ سردی میں پہنتے نہ گرمی میں پہنتے ہیں، وہ سارے کپڑے حاجت اصلیہ سے خارج ہیں، اس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ وہ ضرورت میں نہیں آ رہے۔ اور اگر کسی بندے نے، اب وہ میری بہنیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، کیونکہ عورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بنا کے کپڑے الماری میں رکھتے ہیں، بنا کے، مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن عورتوں میں یہ رجحان زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں قیمتی کپڑے بنانے کا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز ضرورت کے تحت گرمی میں اور سردی میں آپ کپڑا پہنتے ہیں اس کو، تو وہ تو آ گیا ضرورت حاجت اصلیہ میں، اور جو آپ پہنتے ہی نہیں ہیں وہ حاجت اصلیہ سے خارج ہے، اس کا اعتبار قربانی میں کیا جائے گا۔ اس سے مراد مطلب کسی کی شادی ہوتی ہے، تو اب شادی کی شیروانی آپ دیکھتے ہیں کہ شادی کی شیروانی ایک بار پہنی، جب وہ خریدی تھی تو خریدی جناب وہ 30,000 روپے کی، وہ 35,000 روپے کی، اب تو 30-35 کا رواج ختم ہو گیا، اب تو بھائی 50,000 کی، اب تو 70-75,000 کی، اب تو لاکھ کی۔ اور جو عورتیں لباس زیب تن کرتی ہیں وہ اس سے بھی مہنگا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف شادی کے اوپر ایک فنکشن کے طور پہ پہنا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد وہ اتار کر بطور شادی کی نشانی کے رکھ دیا جاتا ہے۔ دولہا میاں بھی اپنا وہ لپیٹ کر وہ رکھ دیتے ہیں، پھر بار بار یاد کرتے ہیں کہ یہ دن بھی ہمارے اوپر آئے تھے، میری شادی بھی ہوئی تھی۔ وہ جو لباس ہے آپ دیکھتے ہیں، نہ وہ سردی میں پہنا جا رہا ہے نہ وہ گرمی میں پہنا جا رہا ہے۔ اور اگر شیروانی خریدی ہی 80,000 روپے کی ہے، یا بہت مہنگی خریدی تو لاکھ روپے کی شیروانی خرید لی ہے، اور وہ نہ آپ سردی میں پہنتے نہ گرمی میں پہنتے ہیں، تو وہ ایک شیروانی سے قربانی واجب ہو جائے گی معذرت کے ساتھ، یہ کیونکہ وہ حاجت اصلیہ سے خارج ہے، وہ لباس استعمال میں نہیں آ رہا۔ تو اپنے گھر میں دیکھیں، تو اس کا بہترین طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ مطلب آپ ایک لباس پہنتے ہی نہیں ہیں، نہ سردی میں نہ گرمی میں، کچھ عرصہ پہنا تھا، پھر بعد میں آپ نے رکھ دیا، پھر سردی بھی چڑھی گرمی بھی چڑھی، آپ نے وہ نہیں پہنا، تو آپ پتہ کیا کریں؟ آپ کسی غریب آدمی کے اوپر وہ نا اظہار کر دیں، کسی کو تحفہ دے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیکار پڑا ہے، کسی کے تن پہ کام آ جائے، تو دے دیں، ثواب کی نیت سے دے دیں، اس سے آپ کو دوسرے کی دعائیں بھی ملیں گی۔ لیکن اگر آپ ثواب کی نیت سے بھی نہیں دینا چاہتے، ویسے بھی نہیں دینا چاہتے، آپ نے کہا نہیں میرے گھر میں رہے، تو پھر جب قربانی کے ایام آئے تو ان ساری چیزوں کو بھی استعمال میں لائیں، یعنی ان ساری چیزوں کا بھی اعتبار نصاب میں کیا جائے گا۔ اسی طرح
ایسے ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، ایک گھر ہے، ماربل لگی ہوئی ہے، ضرورت کی ساری چیزیں ہیں، ایک ایکسٹرا ڈیکوریشن پیسز، اب دور بدلتا جا رہا ہے تو ہیں، وہ جو ڈیکوریشن پیس جس کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا ہے، حاجت اصلیہ سے وہ خارج ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں بتائیں گے کہ یہ کتنے مہنگے مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ میں نے ایک ڈیکوریشن پیس دیکھا کسی دوست کے ہاں، تو میں نے اس کی قیمت پوچھی تو وہ کہہ رہے کر سے میں 35,000 روپے کا صرف یہ ایک لے کے آیا ہوں۔ اب معلوم نہیں وہ کہیں دور سے لائے ہوں گے کسی دوسرے شہر سے خرید کر، اور بتا رہے ہیں کہ یہ سفید پتھر کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بڑا قیمتی پتھر استعمال ہو، تو وہ ایک ڈیکوریشن پیس بنایا جو پورا اس کی جو کی ہوئی ہے وہ 35,000 روپے کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، لہذا مہنگے ہوں یا سستے ہوں، یہ جو ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں یہ ایکسٹرا خرچے میں آتے ہیں۔ قرآن میں اس کا بولیے نا اعتبار کیا جائے گا۔ آج کے بیان کی معافی بھی مانگنی ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ میں جو بیان کر رہا ہوں پھر آپ کہیں گے کہ قاری صاحب یہ پہلے تو کبھی کسی نے نہیں ایسا بیان کیا، آج آپ نے کیسا بیان دے دیا۔ میں نے بالکل صحیح بیان دیا، اور میں یہ صرف یہ بتانے کے لیے تاکہ ہمارے اندر نا شعور کی جو کمزوری ہے اس کو بیدار کیا جائے۔ قربانی سے لوگ جی چراتے چلے جا رہے ہیں۔ آج مہنگائی زیادہ ہو گئی، مہنگائی واقعی زیادہ ہوئی ہے، مہنگائی نے عوام کو بڑی تکلیف دی ہے، من حیث المجموع پاکستانی قوم بڑی تکلیف میں آئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مہنگائی کی تکلیف تو غریب کو ہونی چاہیے نا، تو قربانی تو غریب کے اوپر ہے ہی نہیں۔ جو بندہ مالک نصاب ہی نہیں ہے، جس کے اوپر 52 تولی چاندی کی رقم ہی نہیں ہے جس کے پاس، اور وہ بھی حاجت اصلیہ سے خارج کرنے کے بعد جس کے پاس نہیں ہے، اس پر تو قربانی نہیں ہے، قربانی ہی مالک نصاب کے اوپر ہے۔ تو مالک نصاب تو پیسوں والا بندہ ہے، اس کو قربانی کرتے دل تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ دل تنگ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو غریب جہاں مہنگائی برداشت کر رہے ہیں تو امیروں کو چاہیے کہ دل کھول کے قربانی کریں، اور جب قربانی کے یام آئیں تو اپنے غریب دوستوں کو کبھی مت بھولیں، قربانی کریں۔ اور آج مہنگائی کی تنگی کے اندر کبھی اپنے دوستوں کو، اپنے غریب دوستوں کو مت بھولیں، اور ان کے وقار اور سٹیٹس کے مطابق عزت کے ساتھ تحفے کے طور پر جا کے ان کے گھر میں گوشت پیش کریں، اور کوشش جتنا زیادہ ہو سکے انفرادی کوشش کر کے دور تک یہ کام کو پہنچایا جائے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں ضرورت سے زیادہ مکان یا خالی پلاٹ، چاہے تجارت کی نیت سے نہ لیا ہو چاہے اسے کرائے پر دیا ہو، یہ سب کا اعتبار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ پلاٹ تو ہے ہمارا پر وہ تجارت کے لیے نہیں رکھا ہم نے، وہ تو بس ایسے ہی رکھا ہے کہ بچے جوان ہوں گے تو پھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، اس کا اعتبار کیا جائے گا، ایسے بندے پہ قربانی ہوگی۔ پھر آگے گھر میں لگی ہوئی تصاویر لگی ہوتی ہے نا، وہ حاجت اصلیہ نہیں ہے، مختلف قسم کی مذہبی تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ گھریلو تصاویر بھی ہوتی ہیں کہ کسی فنکشن پہ گئے، تصویر کھینچی تو اس کا ماڈل بنایا تو دیوار پر لگا دی، یا کسی خوبصورت منظر کی تصویر جو ہے نا وہ بنا کر کے فلاں جگہ پہاڑ پہ گئے تو وہ لگا دی تاکہ گھر میں خوبصورتی رہے۔ یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو بندے کی ضرورت ختم ہو جائے، نہیں، وہ نہ بھی ہو تو بندے کی ضرورت چلتی رہتی ہے، اور وہ اگر ہے تو اس سے کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ ایکسٹرا چیز ہے، تو اس بندے کے اوپر وہ جتنی گھر میں لگی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس سے بندے کو قربانی کے حوالے سے نصاب مقرر کرنا ہوگا اپنا۔ اسی طرح کھیل کود کا سامان بھی اس میں داخل ہے، اور کئی فقہائے کرام نے اس حوالے سے بھی فرمایا کہ اگر کسی کا رہائشی بڑا گھر ہے، یہ احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء نے فرمایا کہ کسی بندے کا بڑا گھر ہے تو وہ ایک فلور پہ رہتے ہیں، باقی سارا خالی ہے، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر وہ حصہ جو خالی ہے اگر اس کو کرائے پہ دیا جاتا یا اس کو کسی تجارت کے کام میں استعمال کیا جاتا، اس سے آنے والا جو مفاد ہے کیا اس سے بندہ نصاب کو پہنچ جائے گا؟ اور اگر جواب ہاں میں آئے تو پھر قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی، وہ بندہ صاحب نصاب ہوگا۔ تو یہ تیسری شرط میں نے آپ کو بتائی کہ قربانی کے لیے مالک نصاب ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر بندہ مالک نصاب نہیں تو اس کے اوپر قربانی
واجب نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے وہ بندہ مقیم ہونا چاہیے، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ یعنی مالک پیسوں والا بھی ہے لیکن مسافر ہے، کسی سفر میں ہے، تو سفر کے اوپر قربانی اس بندے کے اوپر واجب نہیں ہوتی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے دین کی راحتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سہولتیں دیکھیں کہ جو مسافر ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور جو بندہ سفر میں ہے اور وہ 52 کلومیٹر سے 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر گیا تو کیا ہوگا؟ مسافر بن گیا۔ تو پھر کیا ہے، 4 والی نماز جو ہے وہ 2 پڑھے گا۔ کتنی سہولت ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ مقیم کے اوپر ہے اور مسافر کے اوپر نہیں ہے۔ اچھا، مسافر ہوتا وہ کون ہے؟ وہ شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گیا ہو اور کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا اس کا ارادہ بھی ہو۔ ایک بندے کا نیت یہ ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہ 92 کلومیٹر کا سفر ہے، اور وہ وہاں جانے کے ارادے سے جب شہر سے خارج ہو گیا نا، شہر کی حد سے باہر نکل گیا، تو وہ بندہ کیا بن گیا؟ وہ بندہ مسافر بن گیا۔ ایسے بندے پہ قربانی نہیں ہے۔ اگر وہ کر لے تو وہ ایک نفلی ثواب ہے، شریعت کی طرف سے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اچھا، ایک سوال پوچھا گیا تھا، کہتے ہیں جی وہ واٹس ایپ پر بھی آیا، بار بار دوستوں نے فون کر کے بھی پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ قاری صاحب اس کے جمعے والے دن جواب دیجیے گا، اس کو ریکارڈ کروائیے گا تاکہ یہ میڈیا پر بھی آ جائے۔ کہتے ہیں جی بھینس کی جو قربانی ہے یہ اب لوگ بار بار کہنا شروع ہو گیا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو لوگ بھینس کی قربانی کرتے ہیں ان لوگوں کی قربانی نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ بھینس اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھینس نہیں تھی، اس لیے بھینس کی قربانی نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان سے پہلا سوال یہ ہے، غیر مقلدین دوستوں سے، آپ کی تاریخ میں ایک عالم آئے ہیں، میں نے پڑھی ہے ان کی کتاب، عبداللہ روپڑی، مولانا عبداللہ روپڑی نے جو کتاب لکھی تھی بھینس کی قربانی کے حوالے سے، اس سے پہلے مجھے کوئی عالم دکھائیں جس نے بھینس کی قربانی کا انکار کیا اور وہ اہل حدیث ہو۔ یہ اس کو ہنٹس بنا کے پیش کرو، یاد کر لیں، کوئی بندہ پوچھے تو سوال کیا کرے اس طرح کہ غیر مقلدین علماء میں عبداللہ روپڑی سے پہلے بھینس کی قربانی کا انکار کس نے کیا تھا؟ عبداللہ روپڑی پہلا بندہ اہل الحدیث علماء میں پیدا ہوا کہ جس نے بھینس کی قربانی کا انکار کیا، اور میں دکھا سکتا ہوں اہل الحدیث علماء ہی کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، یہ بکر کی قسم میں داخل ہے، یعنی کہ گائے کی قسم میں بھینس داخل ہے۔ ایک موٹی آپ کو مثال دیتا ہوں، سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ دیکھتے ہیں قرآن لے آتے ہیں، آپ وہ وہاں مفت دے بھی رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر بھی تھوڑی تھوڑی لگی ہوتی ہے۔ وہ جو سعودی عرب سے جو تفسیر چھپتی ہے نا، وہ تفسیر جس بندے نے لکھی ہے اس کا نام ہے، وہ اہل الحدیث کے بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں، ان کا نام ہے حافظ صلاح الدین یوسف، انہوں نے وہ تفسیر لکھی۔ حافظ صلاح الدین یوسف سے پوچھا گیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ وہ کتاب میرے پاس لائبریری میں رکھی ہے، ان کا رسالہ ہے چھوٹا، انہوں نے کہا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، ائمہ علماء نے اس کو بکر یعنی گائے کی قسم میں داخل کیا ہے، اور تاریخ کے اندر کبھی بھی بھینس کی قربانی کا انکار کبھی بھی کسی نے نہیں کیا، چاہے وہ علماء شوافع ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں یا احناف ہوں، یہ کبھی بھی تاریخ کے اندر یہ مسئلہ ایسے نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں نہیں حضور کے دور میں نہیں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، یہ دلیل ہے اس کی۔ بات یہ ہے یہ بکر کی قسم میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ جانور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہاں نہیں پہنچا، لیکن بعد میں یہ جانور پہنچا، اور تابعین نے اور بعد والے لوگوں نے اس کو بکر گائے کی قسم سمجھ کر ہی قربانی کے اندر ذبح کیا،
اور تاریخ میں پھر یہ ایسا چلتا ہوا آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایات میں ہے کہ آپ چتکبرا مینڈا ذبح فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکرا بھی ذبح فرماتے، چتکبرا مینڈا بھی آپ نے ذبح فرمایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے ان لوگوں سے، گائے کی قربانی، حضور 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے، 2 مینڈے ذبح کیا کرتے، ایک اپنا اور اہل بیت اطہار کا ذبح کرتے، اور ایک ذبح کرتے اور ساری امت کے نام پہ ذبح کر دیتے۔ یہ حضور کے خصائص میں سے ہے نا، مطلب ایک بکرا ہم اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ذبح نہیں کر سکتے۔ میری بات سے یہ مراد کوئی نہ لے، ایک بکرا سارے گھر کی طرف سے ذبح نہیں ہوتا۔ اگر کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ نیت کر لی کسی نے کہ جی یہ جو جانور ہے ایک بکرا یہ سارے گھر کی طرف سے، تو اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، تو وہ ذبح تو ٹھیک ہو گیا، وہ گوشت کھانا بھی جائز ہے، لیکن اس سے قربانی ادا نہیں ہوئی، قربانی ادا نہیں ہوئی، کیونکہ ایک جانور جو ہے وہ ایک فرد کی طرف سے ذبح کرنا قربانی کے اندر واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گائے کے اندر 7 حصوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اونٹ کے اندر بھی 7 حصوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ کیا حضور نے اپنے دستے اقدس سے کبھی گائے ذبح بھی کی ہے؟ ایک سوال ہے میرا ان سے۔ تو یہ تو سوال ان پر بھی آ جائے گا جو گائے ذبح کرتے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دستے اقدس سے گائے ذبح تو نہیں کی، تو پھر گائے ذبح کیوں کی جاتی ہے؟ لہذا اگر گائے ذبح کی جاتی ہے تو اس کی نسل میں جو چیزیں اس کی نسل میں داخل ہیں وہ ساری کی ساری قربانی کے جانوروں میں، بہیمۃ الانعام کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض کہتے ہیں جی وہ چوتھے دن بھی قربانی ہوتی ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ چوتھے دن جن کو لگتا ہے قربانی ہوتی وہ کر لیں، وہ کریں اپنے گھر میں بیٹھ کر، لیکن ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ یوم النحر 3 ہیں۔ کتنے ہیں یوم النحر؟ 3 ہیں۔ اور وہ کیسے کہ 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح فجر سے لے کر 12 کی شام سورج غروب ہونے سے پہلے تک، یہ تینوں ایام کی یہ تمام ساعتیں کیا ہے؟ یوم النحر میں داخل، یعنی یہ قربانی کے ایام میں ہے۔ وہ کہتے جی نہیں، پھر آپ جو ہے نا وہ تکبیر تشریق کیوں پڑھتے ہیں؟ تکبیر تشریق جو ہے وہ ایام قربانی ہے جس میں تکبیر تشریق پڑھتے ہیں آپ، لہذا وہ تو آپ 13 کی مغرب تک پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کو چوتھے دن یعنی 13واں دن جو ہوتا ہے وہ چوتھا ہوتا ہے، تکبیریں جب تک پڑھتے رہتے ہیں تب تک آپ کو قربانی بھی کرنا ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر ایک سوال ہے آپ سے، تکبیریں تو ہم 9 کی صبح فجر کو کر دیتے، تو آپ 9 کو بھی قربانی کرو، پھر 9 کو قربانی ذبح کر دو، 9 کو تو آپ لوگ بھی نہیں کرتے، لہذا پتہ چلا کہ یہ 9 اور 13 یعنی چوتھے دن کی جو قربانی ہے یہ مسئلہ اب کھڑا گیا ہے امت کے اندر۔ لہذا غور طلب یہ عمل ہے، جب بھی کسی چیز کے حق اور سب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے نا، مطلب 20 تراویحیں پڑھنا، تراویحیں کتنی ہیں؟ 20، اختلاف ہو گیا، اب آپ اس مسئلے کو کسی نتیجے پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا آسان حل بتا دوں، آسان حل یہ کہ یہ دیکھو دنیا کا زیادہ عمل کس پر ہے، مسلمان دنیا کا زیادہ عمل کس پر ہے؟ بھائی ساری دنیا تو غلط نہیں ہو سکتی نا، تو ساری دنیا 20 یعنی کہ اگر مصطفیٰ کی امت کی میجورٹی اکٹھی کیے کریں تو 85-90% جو امت ہے وہ 20 تراویحیں پڑھتی ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ گئی کہ 20 تراویحیں ہی درست اور زیادہ اصح اور آمد قول ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ قربانی جو ہے وہ کتنے دن جائز ہے، کیونکہ چوتھے دن کا فتویٰ دے دیا نا۔ اچھا چوتھے دن کا فتویٰ تو دیتے ہیں پر ان کے ملا چوتھے دن قربانی کرنے کی جرت کرتے نہیں ہیں، پتہ چلا کہ ان کا فتویٰ لفظوں میں تو جاندار ہے ان کے اعتبار سے، پر کھٹکا ان کو بھی رہتا ہے کہ نہیں یار پہلے 2-3 دن ہی کرو جس میں سارے لوگ کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس میں ساری دنیا اکٹھی ہے وہی کریں۔ آپ دیکھیں کہ چوتھے دن قربانی ہے کہ نہیں، اب تو نیٹ موجود ہے، آپ نے پتہ کرنا ہو
تو یہ کمپیوٹر سے کون سی چیز ہے جس کا پتہ نہیں کیا جا سکتا؟ پوری دنیا کا آپ کو عمل کس پر ہے اس کو پتہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ مسلمان قربانی کن دنوں میں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ 90% کہنا بھی بہت بڑی بات ہے، 95% کہنا جو ہے نا یہ بھی پوری بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی امت کے 98-99% لوگ 3 دن قربانی کرتے ہیں، 10 کو، 11 کو اور 12 کے سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اور آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ قربانی کا اور زکوٰۃ کا نصاب ایک ہے، طریقہ بھی ایک ہے۔ غلط ہے۔ دیکھیں نا، زکوٰۃ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس مال ہو، حاجت اصلیہ سے خارج ہو اور وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہو، اس مال کے اوپر پھر سال گزرے تو اس کا 40واں حصہ کیا بنے گا؟ بولیے، زکوٰۃ بن جائے گا۔ 40واں حصہ کیا بنے گا؟ زکوٰۃ بن جائے گا۔ جبکہ قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ مطلب قربانی میں پہلا دن گزرا تو بندے کے پاس پیسے نہیں تھے اور بندہ شرعی فقیر میں شامل تھا، محتاج تھا، پیسہ نہیں تھے، صاحب نصاب نہیں تھا۔ عید کا دوسرا دن چڑھا، آدھا دن گزر گیا یا دوسرا دن بھی پورا گزر گیا، تیسرا دن صبح آیا تو صبح کہیں سے رقم آ گئی جو اس کے شعور میں نہیں تھی، یا کسی ذریعے سے وہ رقم اس کے پاس آ گئی اور وہ اصل میں اس رقم کا مالک بھی تھا، اور جب وہ رقم اس کے پاس آئی تو حاجت اصلیہ سے خارج ہو کر وہ 52.5 تولے چاندی سے رقم اوپر چلی گئی۔ تو کیا ہو گیا؟ اگرچہ عید کے 2 دن گزر گئے، تیسرے دن صبح یہ رقم پہنچی، اس کے اوپر واجب ہے کہ فوراً جا کے بکرا خریدے اور قربانی کرے۔ یعنی کہ تیسرا دن بھی آدھا گزر گیا، پھر پیسے آ گئے تو اس کے اوپر قربانی کیا ہوگی؟ واجب۔ جب تک وقت اتنا کلوز نہ ہو جائے کہ آپ جانور خرید کے ذبح نہیں کر سکتے، اتنی دیر تک بندہ کے پاس پیسہ آ گیا تو بندہ صاحب نصاب ہوگا، اس کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ اچھا، ایک بندہ کہ یوم النہار کے اندر بندہ صاحب نصاب ہو گیا لیکن وقت اتنا نہیں بچا کہ وہ بکرا لا کے ذبح کرے، اب کیا کرے؟ فقہا نے یہی لکھا کہ چونکہ وہ ایام قربانی میں صاحب نصاب ہو گیا تھا، بس وقت کی قلت کے پیش نظر وہ بکرا لا کے ذبح نہیں کر سکا، تو احوط قول یہ ہے کہ قربانی کی وہ رقم پھر وہ صدقہ کر دے، قربانی کی رقم صدقہ کر دے۔ تو یہ آج یہاں تک ہے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے جو بقیہ مسائل بچتے ہیں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔